قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ دیوانو ایک مرتبہ اور بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات، جب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مہینہ آتا ہے، جب چاند نظر آتا ہے، تو کچھ لوگوں کے لیے عید ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے بقرعید ہوتی ہے۔ حضرات، جو ہمارے بھولے بھالے سنی عوام کو کچھ لوگ یوں کہہ کر گمراہ کرتے ہیں اور انہیں بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے لوگوں، جس طرح تم آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد مناتے ہو، کیا صحابہ اکرام نے کیا اس طرح کا عید میلاد منایا ہے؟ اگر صحابہ نے نہ منایا، خلفائے راشدین نے نہ منایا، تو چلو غوث پاک کے زمانے میں کیا غوث پاک نے رسول اللہ کا اس طرح کا عید میلاد منایا؟ تم غریب نواز کو مانتے ہو، کیا غریب نواز نے اس طرح کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد منایا ہے؟ جب یہ لوگوں نے نہیں منایا تو پھر کیوں تم مناتے ہو؟ ان لوگوں نے جب چراغاں نہیں کیا، تم کیوں چراغاں کرتے ہو؟ ان لوگوں نے جلوس نہیں نکالا، تم کیوں جلوس نکالتے ہو؟ ان لوگوں نے عید میلاد نہیں کہا، تم کیوں انہیں عید میلاد کہتے ہو؟ حضرات محترم، ایک سیدھا سادہ مسلمان جب یہ سنے گا تو وہ لاجواب ہو جائے گا، وہ خاموش ہو جائے گا، وہ ان کے دل کی نفرت اور ان کے دل کے بغض کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرات محترم، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کا بھی میلاد منایا، اور یہاں تک کہ ہمارے پیارے آقا نے بھی اپنا میلاد منایا ہے۔
اور آقا نے ہی منایا ہی نہیں منایا، آقا کے رب نے بھی اپنے محبوب کا عید میلاد منایا ہے، اور عید میلاد ہی ہمارے نبی کو ہمارے رب سے شرک ہونے سے بچاتا ہے۔ رب وہ ہے جو پیدا نہیں ہوا، اور نبی وہ ہے جو پیدا ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، اب آپ کہو گے کہ رب نے کیسا منایا؟ تو نبی کا میلاد رب نے قرآن مجید فرقان الحمید کی آیت کریمہ ہے کہ اللہ نے تمام عالم ارواح کے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور اکٹھا کرنے کے بعد اللہ ان سے کہتا ہے، اے میرے پیغمبروں، اے میرے نبیوں، اے میرے محبوبوں، سنو، تمہارے پاس میں اپنا ایک محبوب کو بھیجوں گا، کیا تم اس کی تصدیق کرو گے؟ نبی کی پیدائش، سب نے کہا ہاں ہم ان کی تصدیق بھی کریں گے، ان پر ایمان بھی لائیں گے۔ اللہ اکبر، ہم ان کی شہادت بھی دیں گے۔ تمام نبیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دی، اور پھر اس شہادت پر گواہ اللہ خود ہو گیا۔ خود کہتا ہے کہ تم لوگ بھی گواہ رہو، تم سب کی گواہی پر میری شہادت۔ حضرات محترم، اور نبی نے کیسا اپنا میلاد منایا؟ نبی نے اپنا میلاد اس طرح منایا، سرکار اکثر جو ہے پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اب سرکار یہ بھی فرما سکتے تھے، خوشنودی خداوندی کے لیے، رضائے الہی کے لیے، قرب خداوندی کے لیے میں روزہ رکھتا ہوں، لیکن نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں، میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا، میں اس دن پیدا ہوا۔ کیا مزاج ملا؟ ہمارے آقا نے روزہ رکھ کر اپنی پیدائش کو منایا ہے، تو اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے روزہ رکھ کر منایا تو تم بھی روزہ رکھ کر مناؤ۔ حضرات محترم، بات دراصل یہ ہے، ہر زمانے کا ایک عرف ہوتا ہے، ہر زمانے کا ایک رواج ہوتا ہے۔ کیا صحابہ کے زمانے میں خوشی کا اظہار کیا ہوتا تھا؟ صحابہ کے زمانے میں جب کسی کے گھر پر موت ہو جاتی تھی، میت ہو جاتی تھی، تو اس زمانے کا رواج تھا، اس زمانے کا ایک رواج تھا کہ اس گھر کے سامنے ایک کالی چلیپا مار دیا جاتا تھا، کالا کراس لگا دیا جاتا تھا، جس سے یہ سمجھ میں آتا تھا کہ اس گھر کے اندر موت ہوئی ہے، کوئی مرا ہے۔ کیا آج یہ رواج ہمارے اندر ہے؟ آج ہے ہمارے اندر یہ رواج؟ نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں کچی مسجدیں ہوا کرتی تھیں، کچے مکان ہوا کرتے تھے۔ ایسی مسجد جس کے چھت ٹپکتی تھی، جس کی فرش جو تھی وہ بارش کے پانی سے کیچڑ ہو جایا کرتا تھا، وہ زمین گیلی ہو جاتی تھی۔ جب صحابہ سجدہ کرتے تھے ان کی پیشانیوں میں مٹی لگ جاتی تھی۔ آج ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہے یہ عالم؟ آج ہمارے مکان پکے ہیں۔ اگر کوئی لکیر کا فقیر یہ کہے کہ نہیں، سرکار کے زمانے میں جیسی مسجد تھی ویسی ہی مسجد ہونا چاہیے،
پکی مسجدیں نہیں ہونا چاہیے، تو کوئی کہے گا اے بے وقوف، مسجد جو ہے اسلام کا شعار ہے، اسلام کی شان ہے۔ ارے بے وقوف ناہنجار، تیرا مکان تو RCC کا بنے، تیرا مکان ماربل کا بنے، تیرے مکان میں ٹائل اور ماربل رہے، تیرے مکان میں AC لگے، اور اللہ کا گھر جو ہے وہ کچا رہے، یہ کہاں کی بات ہے؟ ارے تجھے تو اپنے گھر سے زیادہ خوبصورت اللہ کے گھر کو بنانا ہے، اس لیے کہ غیر جب دیکھے تو اس سے ظاہر ہو کہ یہ اسلام کی شان ہے۔ آج اگر ہم اپنی شان اور شوکت کو دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اسلامی حکومت تھی، جب اسلام تھا، اس وقت مسجد قرطبہ وہ شاندار مسجد اس زمانے کے دور کی نشانی ہے، اس زمانے کے دور کی یاد دلاتی ہے کہ وہ مسجد 666 فٹ لمبی ہے، 3000 اس میں ستون ہے، 11 سیڑھیوں کا منبر ہے، اور بڑی شاندار، بڑی خوبصورت، دنیا کی سب سے خوبصورت مسجد تھی۔ تو یہ ہماری شان کا پرتیک ہے، یہ ہماری شان کا ثبوت ہے۔ تو اس زمانے کے لوگوں میں یہ رواج تھا، ان کے گھر کچے تھے، اس لیے مسجدیں بھی کچی تھی۔ آج ہمارے گھر پکے ہیں، مسجدیں بھی پکی ہیں۔ آج ہمارے یہاں پر خوشی منانے کے لیے ایک طریقہ ہے، اگر بتاؤ کسی کے گھر میں اگر شادی ہے تو شادی کے معنی ہی خوشی کے ہوتے ہیں۔ اگر شادی ہے تو سامنے والا سمجھ جائے گا کہ اس گھر کے سامنے ایک شامیانہ لگا ہے، قمقمے لگے ہیں، لائٹنگ لگی ہے، چراغاں ہو رہا ہے، تو کوئی بھی آج کا انسان سمجھ جائے گا اس گھر کے اندر کوئی خوشی آنے والی ہے۔ تو یہ خوشی کا اظہار ہے۔ اور آج ہمارے زمانے کا رواج ہے، جب کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو ہم اس کے لیے جلسے اور جلوس کرتے ہیں، اس کے لیے ریلیاں نکالتے ہیں، اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اس کا چرچا کرتے ہیں۔ یہ آج کا رواج ہے، اس زمانے کا رواج نہ تھا، آج کا رواج ہے۔ لہٰذا اس رواج کے مطابق بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ریلیاں نکالتے ہیں، اور ہم شامیانے لگاتے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ لائٹنگ لگاتے ہیں۔ اب حضرات محترم، کوئی یہ کہے کہ یہ خوشی ٹھیک ہے تم مناتے ہو، تو اس خوشی کا کوئی ثبوت ہے؟ کوئی رب نے تمہیں حکم دیا ہے کہ جب خوشی ملے تو تم خوشیاں مناؤ؟ کوئی حکم ہے کہ نبی کو خوشی مناؤ نبی کی پیدائش پر؟ ہاں حضرات، رب فرماتا ہے، قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، بے فضل اللہ، جب تم پر اللہ کا فضل ہو، وبرحمتہ، جب تم پر اللہ کی رحمت ہو، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ رب فرماتا ہے، اے پیارے، اے میرے محبوب، اپنے دیوانوں سے کہہ دو، جب تم پر اللہ کا فضل نازل ہو، جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، جب تمہیں اللہ کی رحمت ملے، اس وقت تم خوشی مناؤ۔ اور پھر یہ کہہ رہا ہے، یہ خوشی جو تم مناؤ گے تمام دنیا کی دھن دولت سے بہتر ہے۔ اب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کو اگر ہم گنانے بیٹھیں تو ہم قیامت تک کے بھی حساب لگائیں گے تو گنا
نہیں سکتے۔ اگر ہم اپنے ہی جسم پر دیکھ لیں، یہ آنکھ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اور ہمارا یہ جسم ہی اگر ہم کھائیں اور کھانے کے بعد وہ باہر نہ نکلے تو، پانی پیے باہر نہ نکلے تو، ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ نے ہمیں ایمان والا بنا دیا، اگر یہی جگہ پر اگر کوئی گھنٹا بجانے والے کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر آج اللہ نے ہمیں سنی گھرانے میں پیدا کیا، اگر وہابی گھرانے میں پیدا فرما دیتا تو ہم کیا کرتے؟ یہ اس کا فضل ہے کہ نہیں؟ اور اگر وہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیتا تو، عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیتا تو، ابراہیم علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیتا تو، اسماعیل علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیتا تو کیا کرتے؟ لیکن ہمیں تو پیدا کیا وہ امت میں جو تمام امتوں کی سردارہ ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کی رحمت ہم پر ہے کہ نہیں؟ اجر یہ سمجھ لو، اگر اللہ تعالی ہمیں جانور بنا دیتا، جانور میں اگر کتا بنا دیتا تو کیا کر لیتے؟ بلی بنا دیتا تو کیا کر لیتے؟ سور بنا دیتا تو کیا کر لیتے؟ حشرات الارض کیڑے مکوڑے بنا دیتا تو کیا کر لیتے؟ لیکن اس کا فضل، اس کی رحمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا۔ ہے کہ نہیں؟ یہ فضل ہے نا اللہ کا فضل۔ جب یہ اللہ کا پر فضل ہے، اگر ہم یہی فضل گناتے رہیں، لیکن مگر کچھ خاص ہے، کوئی خاص فضل ہے ہم پر، کون سا فضل ہے؟ ایک قرآن، جب تو نے رحمت کا ذکر کیا تو رحمت تو بہت ہے، اور فضل کا ذکر کیا تو فضل بھی بہت ہے، لیکن کوئی خاص ہوگا جب تو نے ذکر کیا ہے؟ عام تو بہت ہیں، کوئی خاص فضل؟ رب فرماتا ہے ہاں خاص فضل بھی ہے، خاص رحمت بھی ہے۔ تو قرآن پکار اٹھتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ سبحان اللہ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ رب فرماتا ہے اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم شیطان کی راہ چلتے مگر تھوڑے۔ اب صحابہ مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر فضل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ کے رسول فضل ہے کہ نہیں؟ اب جو اللہ کے رسول کو فضل نہ مانے، پھر وہ خوشی نہ منائے۔ اللہ کے رسول کو فضل نہ مانے، وہ خوشی نہ منائے۔ پھر دوسری باتیں قرآن تو ہی بتا دے اللہ کی رحمت کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے میری تو تمام نعمتیں، تمام رحمت ہی رحمت ہے، لیکن یاد رکھ اے میرے بندے، الحمدللہ رب العالمین، میں تمام عالمین کا رب ہوں، اور میرا محبوب وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو میرا محبوب جو ہے وہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ اب حضرات محترم تھوڑی دیر کے لیے سوچو، 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے، صبح صادق ہے، اور یہی وقت ہماری اوپر اللہ کی رحمت بھی نازل ہوئی اور اللہ کا فضل بھی نازل ہوا، تو کیا یہ ہمیں ملی کہ نہیں ملی؟ فضل بھی ملا، رحمت بھی ملی، تو بتاؤ اب اس پر فَلْيَفْرَحُوا، ہمیں خوشی منانا کہ نہیں منانا؟ ہمیں خوشی منانا ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے بھائی وہ تو ایک بار ملا، 1400 سال پہلے ملی، آج کیوں خوشی منا رہے ہو؟ کیا آج کے دن ملی ہے تمہیں یہ رحمت؟ کیا آج کے دن تمہیں یہ خوشی ملی ہے، یہ فضل ملا ہے؟ وہ تو 1400 سال پہلے، تو جو 1400 سال پہلے ملا اسی دن منانا تھا۔
تو اس کے ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ حضرات محترم، یہ بتاؤ قرآن کب نازل ہوا؟ قرآن کب نازل ہوا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ قرآن کب نازل ہوا؟ لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا۔ کہاں سے نازل ہوا؟ ویسے تو قرآن اگر کسی کے ذہن میں آئے تو 23 سال میں نازل ہوا ہے، تھوڑا 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 آیا ہے، ضرورت کے وقت آیا، لیکن بیت المعمور پر لوح محفوظ سے ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا، اور وہ رات تھی لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر رات تھی کہ نہیں؟ وہ لیلۃ القدر تھی کہ نہیں؟ قدر کی رات تھی کہ نہیں؟ تو جس رات قرآن نازل ہوا اس کو لیلۃ القدر کہا گیا، اور اس کی فضیلت کو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل کہا گیا۔ وہ رات قرآن نازل ہونے کی بنیاد پر اس میں اتنی فضیلت ہے، اس میں اتنی برکت ہے، اس میں اتنی رحمت ہے کہ جو کوئی نبی کا امتی اس رات میں 2 رکعت نماز پڑھے گا اسے 1000 راتوں کی نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو وہ قرآن ایک ہی رات نازل ہوا کہ ہر رات نازل ہوتا ہے؟ بھائی ایک رات نازل ہوا، لیکن لیلۃ القدر ہر رات آتی کہ نہیں؟ ہر سال آتی کہ نہیں؟ ہر سال آ رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس رات قرآن نازل ہوا وہ رات ہر سال آتی ہے، اور اس رات کا وہی مقام ہے، وہی عظمت ہے، وہی بزرگی ہے۔ تو جس رات میرا نبی پیدا ہوا، کیا وہ رات کی بزرگی، اس رات کی فضیلت قیامت تک کے نہیں آ سکتی؟ کیا آ سکتی ہے کہ نہیں؟ اور دنیا کا اصول ہے 15 اگست کو آپ اور ہمارا ہندوستان آزاد ہوا، 15 اگست کو آزاد ہوا، لیکن اسی 15 اگست کی خوشی میں ہر 15 اگست کو ہم خوشی مناتے کہ نہیں مناتے؟ تو جب ہمارا نبی 12 ربیع الاول شریف کو پیدا ہوا تو پھر ہم 12 ربیع الاول شریف منائیں کہ نہیں منائیں؟ قرآن تو کہتا ہے تمہیں خوشی ملنے پر، فضل ملنے پر، رحمت ملنے پر خوشی مناؤ۔ میرے پیارے، جو نبی کو رحمت نہ مانے، جو نبی کو فضل نہ مانے، اس کو اختیار ہے کہ وہ خوشی نہ منائے، اسے چاہیے کہ وہ خوش نہ ہو، مگر یاد رکھو نبی کو رحمت بھی اور فضل بھی قرآن نے کہا ہے۔ جو قرآن کی بات کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ ایک مختصر سا واقعہ، حضرت حضرت فضل الرحمن گنج مراد آبادی اعلیٰ حضرت کے زمانے کے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات انہوں نے اپنے پوری خانقاہ میں چراغاں کیا۔ دیوالی کے جو دیے آتے نا، وہ دیے پورے خانقاہ کے اندر روشن کر دیے، خوشی منا رہے تھے نبی کی محبت میں۔ ایک دیوبندی یا ایک اہل حدث وہاں بھی آیا، کہا حضرت یہ کیا فضول خرچی لگا رکھے ہو؟ چراغ روشنی کے لیے ایک چراغ کافی ہے، اور تم نے اتنی سارے چراغ لگا دیے، اتنا سارا تیل برباد کر دیا، یہ کیا فضول خرچی ہے؟ کہا میاں اگر یہ فضول خرچی ہے، یہ تو میں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں نے یہ چراغاں کیا ہے۔ اگر یہ اللہ اس کے رسول کے نزدیک اگر یہ فضول خرچی ہے تو میاں تم اندھے ہو، اسے بجھا دو۔ اب وہ اٹھا اور اس نے جو ہے چراغ کو پھونک مار دی۔ جب چراغ کو پھونک ماری تو وہ چراغ بجھ گیا۔ کیا ہو گیا؟ بجھ گیا۔
پھر وہ دوسرے چراغ کو جیسے ہی پھونک ماری دوسرا چراغ بجھ گیا لیکن پہلے والا سلگ گیا۔ اس طرح وہ بجھاتا جاتا تھا اور پیچھے تمام چراغ جلتے جاتے تھے۔ حضرت فضل الرحمن گنج مراد آبادی کہتے ہیں خدا کی قسم میاں میں نے یہ اللہ کے رسول کی محبت میں جلایا ہے تو کسی نے خوب کہا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو عید میلاد آ رہا ہے، جمعرات کے دن اپنے گھروں میں چراغاں کرو انشاءاللہ۔ پھر میں بتاؤں گا کیونکہ وقت نہیں ہے، چراغاں ہمارے رب نے کیا ہے، چراغاں رب نے کیا ہے، اور خوب خوشیاں مناؤ، نبی پر درود و سلام پڑھو، لیکن ہاں ادب کے ساتھ، ڈی جے نہ لگاؤ، تھرکو نہیں، ناچو نہیں، ادب کے ساتھ گردن جھکاتے جھکاتے یا نبی سلام علیکہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل معلوم ملک، درود و سلام پڑھتے، استغفار پڑھتے، اس طرح چلو کہ ایک ایک قدم اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور آخرت کے لیے ہماری راہ نجات بن جائے انشاءاللہ۔ پھر کبھی اور نبی کے بارے میں بولوں گا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔